فرسٹ آف آل تو ہمارے میں اسلام کی کمی ہے. ہم سب عورتوں کو چاہیے اپنے صبر اور برداشت پیدا کریں, اور آدمیوں کو بھی چاہیے عورتوں کے لیے آسانی کریں اور اپنے لیے بھی. لیکن عورتوں کے لیے 90% they have to change. تو اگر عورتیں ٹھیک ہوئیں گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیا غلطی ہے عورتوں میں وہ بتائیں, تھوڑا ایکسپلین کریں. انہیں قرآن اور نماز کی طرف جانا چاہیے, پردے کا خیال رکھنا چاہیے. ایون I'm from London, but الحمدللہ I think لنڈن میں اتنی چیزیں ایسی نہیں جو پاکستان میں ہیں. تو بس ہم عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو برداشت کا زیادہ کیا کریں. that's it. اور کیا کہہ سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچرز, یورپین کلچرز کو ہمارے کلچرز کے اندر بہت زیادہ اس کا اثر و رسوخ ہے. اب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اسلام دشمن ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے کلچر کو, اسلامی کلچر کو وہ خراب کریں. تو وہ اپنا پورا کردار نبھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, اور اس قسم کے ہر قسم کے وسائل وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے کو وہ پوائنٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ اٹیک کرتے ہیں. اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے کیا کیا, اپنے معاشرے پہ اپلائی کیا. جب انہوں نے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے کہ اچھا یہ خرابیاں ہیں, تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ہم اس کو اسلامی معاشرے پہ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہی ہیں یہ ایک سازش ہے. سازش ہے, بالکل سازش ہے. میں بالکل اس بات کو ایگری کرتی ہوں. اب جیسے ایک نیو ٹرم آئی ہے ہمارے ہاں فیمنزم کی. اب فیمنزم کو میں ایک طرح سے مانتی ہوں کہ لڑکیوں کو اپنے رائٹس ملنے چاہیے, میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. لیکن جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی برابر ہے, نہیں, وہ برابر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کی بات نہیں کروں گی, ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو ہسبینڈ ہے اس کو مانیٹر بنایا ہے. مانیٹر کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کا رکھوالا ہے, آپ اس سے مقابلہ مت کریں. جو چیز اس کو حفاظت کے لیے بنایا ہے, جس کی حفاظت ہوتی ہے وہ یقیناً زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے, لڑکی کی حفاظت ہے, لڑکی زیادہ, آپ اپنی قیمت کو سمجھیں. یہ عورتیں ہیں جو لیڈرز پیدا کریں گی, یہ عورتیں ہیں جو اس معاشرے کو بنائیں گی تربیت کے ذریعے. آپ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ کوئی بیٹی اس سے عاجز ہو کے طلاق نہ مانگے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ بھی ینگ ہیں, پہلے بتائیں آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, سنگل ہوں میں. اچھا, ابھی سنگل ہیں جی. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لو میرج. انسان آج کل کے دور میں جو موبائل ہے, ٹیکنالوجی آ گئی, نیو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ آج کل شادی سے پہلے اتنا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. اس کے بعد شادی کے بعد اس چیز میں وہ اہمیت نہیں آتی جو پہلے پیار ہوتا ہے شادی سے پہلے. اس کے بعد وہ پیار ختم ہو جاتا ہے. پیار ختم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ پھر تکرار ہوتی ہے ایک دوسرے سے, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے, لڑائی شروع ہوتی ہے, آخر میں وہ طلاق پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے بات. ڈائیورس کی ریٹ اس وجہ سے سوسائٹی میں ہائی بہت زیادہ ہے کیونکہ میرج جو ہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن جس کو ہم سوشیولوجی میں پڑھتے ہیں. ایک تو ریٹ کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھتی ہوں یہ ہے کہ مطلب جو دونوں اسپاؤس ہوتے ہیں وہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن اس سے جو ایسوسیٹیڈ جو رولز ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں, اس کو پوری نہیں کر سکتے. مطلب جو بھی ایکسپیکٹیشنز آپ کی اپنی وائف سے ہوتی ہیں یا جو ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہسبینڈ سے ہوتی ہیں, ہم اس کو فل نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ریٹ ہائی ہے ڈائیورس کا. اس کے بڑھنے کی وجہ ایک تو میں کہتی ہوں کہ لڑکیاں کافی کمپرومائز نہیں کر پاتی, اور دوسرا بوائز میں بھی کچھ ایسا ہے جینٹس میں کہ وہ ایسی سچویشن پہ لا کے عورت کو, کیونکہ میں اب عورت ہوں تو میں عورت کو ہی فیور کروں گی, کیونکہ کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہوتی جو کہ چاہے کہ میرا اپنا گھر ٹوٹے یا کچھ بھی. لیکن یہ ہے کہ میں تو دونوں کو ہی رسپانسیبل سمجھتی ہوں, کیونکہ ایک گھر میں اگر دو میاں بیوی ہیں تو ان دونوں کو آپس میں کوآپریٹ کر کے رہنا چاہیے. اس کی پہلی وجہ تو جو ہے حجاب نہیں ہے, اسلام کے طور طریقوں پہ چلنا نئی نسل نے بالکل چھوڑ دیا ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے. اس کے بعد دوسری وجہ بے روزگاری ہے سر, جس کی وجہ سے طلاق بہت آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, ہو رہی ہیں. اگر ہم غور کریں تو کوئی ایسی اسپیشل ریزنز نہیں ہیں کہ کوئی بڑے بلنڈرز نہیں ہیں جن کے پیچھے ڈیورس ہو رہی ہے, بس لوگوں میں ٹالرنس لیول ہی کم ہو گیا ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف بحث کا عنصر بہت زیادہ ہے. بحث چھوٹی سی بات پہ چھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے بحث جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سیریس ایشو تک پہنچ جاتی ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, لوگوں کو بھی اس بات میں قائل کر رہا ہوتا ہوں کہ بحث جو ہے نا وہ سٹارٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی ہسبینڈ اینڈ وائف میں بحث سٹارٹ ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, لیکن اس بحث کو نا زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. میرے نزدیک جو سب سے بڑی وجہ ہے
وہ ہے ماں باپ کی اگنورنس. جب وہ ان کو گرومنگ کرتے ہیں تو ہمارے دور میں پہلے تعلیم کے ساتھ جو ورڈ ہوتا تھا تربیت ہوتی تھی, وہ تربیت ختم ہو گئی ہے, اور تعلیم اور مہنگی مہنگی کتابیں اور وہ اس پہ فوکس ہے. ماں باپ دے ڈونٹ ہیو اے ٹائم ٹو اسپینڈ ود دیئر کڈس. اور بچوں کو جو ہے اوبیسلی وین دے ہیو بچوں کی کو آپ لک آفٹر نہیں کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے اور وہ کریں گے. ان کے جو پیشنس ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے طلاق. اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے کہ مطلب اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کو ایک بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, آپ خوش نہیں ہو تو آپ نہیں رہتے. صحیح ہے, میرے نزدیک تو صحیح ہے. اگر آپ خوش نہیں ہو کسی کے ساتھ تو آپ کیوں رہو, رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ آپ لوگ پہلے نہیں کرتے, پہلے صحیح درست فیصلہ کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. بعد میں دو فیملیز کا جب ملاپ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں. نہیں, اتنا بڑا سٹیپ کوئی فوراً تو نہیں لیتا. ظاہر ہے پورا ایک وہ ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, 6 months 7 months 8 months جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. لیکن آپ پہلے کسی کو جان نہیں سکتے جب آپ اس کے ساتھ نہیں رہتے ہو. آپ اس کے ساتھ رہو گے, پورا ٹائم گزارو گے, تو پھر آپ کی نہیں کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ, آپ کی مینٹل اسٹیٹ اس سے میچ نہیں کر رہی ہے تو آپ ڈیورس لے لیتے ہو. یعنی آپ نے اتنا نارملی اتنا اسٹریٹ اور اتنا ایزی کہہ دیا کہ اوکے اگر نہیں ہے تو طلاق ہے. آپ کو پتہ ہے طلاق اللہ پاک آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو جائز تو قرار دیا ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. یہ اتنی آسان بات نہیں, اور اللہ کبھی نہیں چاہتے. اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹے. یہ بہت پیارا رشتہ ہے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے, نہ لڑکی چاہتی ہے نہ لڑکا چاہتا ہے کہ ٹوٹے. لیکن اگر دونوں ساتھ رہ کے خوش نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نہیں چاہتے نا کہ آپ خوش نہیں ہیں میرے بندے تو ساتھ رہیں. یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. اگر خوشی ہی نہیں ہے ایک بندے کے ساتھ تو آپ اس کے ساتھ کیوں رہو گے؟ آپ کے نزدیک طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ طلاق کی ریشو بڑھنے کی تو کافی ساری وجوہات ہیں, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ماں باپ ہیں نا وہ زبردستی شادیاں کر دیتے تھے, لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی, کہ فیملی میں ہو گئی ہے یا باہر ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ تھوڑی مطلب زیادہ اویئرنیس آ گئی تو لڑکا لڑکی آپس میں خود ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کر دو, ہماری شادی کر دو. شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسرے کو ویسے جاننا مطلب شادی کے بغیر جاننا الگ ہوتا ہے اور شادی کے بعد جاننا الگ ہوتا ہے. ایک انسان کے ساتھ رہ کے آپ کو اس انسان کے بارے میں زیادہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اچھا یہ انسان تو ایسے رہتا ہے, یہ تو ایسے مطلب کرتا ہے, اس کی یہ چیزیں ہیں, یہ اس طرح مطلب اپنی نارمل زندگی میں مطلب ہم دوستوں کے ساتھ یا باہر والی زندگی کے برعکس گھر میں یہ اس طرح رہتا ہے. تو وہ پھر جو ہے لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں فیملی میں. اب مجھے یہ تھوڑا بتائیں کہ پہلے آپ نے کہا ماں باپ فیصلہ کرتے تھے, اب بچے کرتے ہیں زیادہ تر. تو کون سا فیصلہ درست ہے زیادہ؟ اکثر ماں باپ کا فیصلہ بھی درست ہوتا ہے, اکثر بچوں کا فیصلہ بھی درست ہوتا ہے. لیکن اب جو آپ کہہ رہی ہیں اب تو لڑکے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی مرضی زیادہ ہوتی ہے اور اب ریشو بھی بڑھ گئی ہے, تو اس کا مطلب ماں باپ کا فیصلہ درست ہوتا ہوگا نا؟ بالکل, میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہتے. جب شادی ہوتی ہے مختلف رشتے ہوتے ہیں, صرف ایک رشتہ نہیں ہوتا میاں بیوی کا, ساس کا بھی ہوتا ہے, سسر کا, نندوں کا, دیور کا ہوتا ہے. تو جہاں پہ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ہم جگہ نہیں دیتے تو وہاں پر پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جب مسئلے پیدا ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے, اور جب دریا بنتا ہے تو پھر بند ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی طلاق اس کا حل ہے؟ طلاق سے کیا پھر سارے خوشی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں, طلاق تو نہیں. میرے خیال میں ایک تو یہ ہے نا کہ کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے ہمیں, کہ ہم جتنے کلوز اپنے فرینڈ سے یا ہوتے ہیں اتنا کلوز شاید ہم اپنے ان رشتوں سے نہیں ہوتے, اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو یہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. پیشنس لیول ختم ہو گیا, کمپرومائزز نہیں کرتا کوئی. تو باقی ینگ ایج میں بھی ہو رہی ہیں, میں بھی اس کی یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ ینگسٹر ہمارے آج کل شادیاں بہت زیادہ مطلب 18+ میں کر رہے ہیں, تو شروع میں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جسٹ ان کے لیے ایک شادی ہوتی ہے کہ لائک اے ڈریم, اور مطلب ان کو ایک چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ بس ایسے موویز میں یا ڈراماز میں اس طرح کی وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, خواب لگ رہا ہوتا ہے, فلم ڈرامہ. کیونکہ ہم بہت سی ہماری مطلب جو شادی شدہ لائف ہے پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, لیکن جب ہم پہلے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں جو بعد میں آنے والے ایشوز یا وہ چیزیں ہم نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. ہمیں لگتا ہے بس شادی ہوگی لائک رومانس اور یہ چیزیں, آؤٹنگ یہ چیزیں, لیکن ذرا پریکٹیکل لائف اور جو ریالٹی ہے وہ ظاہر ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے.